شاعر کہتے ہیں عباس کو حسین کی نظروں سے دیکھیے، عباس کو حسین کی نظروں سے دیکھیے، پھر آپ کو علی کی دعا کا پتہ چلے۔ حسین کی نظروں سے غازی کو دیکھو، پتہ چلے گا علی کی دعا کی عظمت کیا ہے۔ فرماتے تھے مثلی، اس میں پوری کائنات ہے، میرے جیسا ہو، میرے جیسا ہو، مجھے بیٹا دے۔ حسن حسین تو محمد کے بیٹے، مجھے میرا بیٹا عطا کر۔ صفین کا میدان آیا جہاں سے قبلہ نے چھوڑا، ایک فکرہ کہتا ہوں، امیر المومنین نے یکم ربیع الاول کی 38 ہجری کی صبح کو پورے لشکر کو دیکھ کے کہا آج میرا دل چاہتا ہے میرا کوئی اپنا بیٹا حملہ کرنے جائے۔ معاویہ کے 1,48,000 کے لشکر کو بتائے علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے۔ فکرے کا سننا تھا، حسن اور حسین دونوں الگ ہو کے کھڑے ہو گئے کیونکہ رسول کے بیٹے تھے۔ محمد ابن حنفیہ آگے بڑھا، محمد ابن حنفیہ نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا میں تیرا عیسیٰ کی طرح معجزے سے پیدا ہونے والا بیٹا ہوں۔ زندگی رہ گئی تو کبھی اس پہ عرض کروں گا، جس طرح سے جناب عیسیٰ دنیا میں آئے اسی رنگ میں علی کا یہ بیٹا دنیا میں آئے، اس لیے علی کا بیٹا ہو کے محمد ابن حنفیہ کہلاتا ہے۔ حنفیہ اس کی ماں کا نام۔ اس نے صرف ایک دن ایک شکوہ کیا تھا، مولا دوسرا سال ہے آپ کے حرم میں، قبیلے والے تانے دیتے ہیں میری اولاد نہیں۔ امیر عرب کی نگاہ پڑی، عیسیٰ کو آنے میں پھر 9 گھنٹے لگے تھے، 9 سیکنڈ نہیں گزرے کہ حنفیہ کی گود میں محمد نامی بیٹا تھا۔ علی نے اس کا نام رکھا محمد ابن حنفیہ۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بابا میں تیرا بیٹا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دے۔ مسکرا کے امیر عرب نے فرمایا تجھے کتنی دیر لگے گی؟ محمد ابن حنفیہ اپنی رکابوں پہ کھڑا ہوا، لشکر کو دیکھو، کہہ رہے بابا 1,48,000 کا لشکر ہے، بیٹا میں تو علی کا ہوں، مہربانی کر اپنی تلوار آج مجھے دے، میں تیرے دشمنوں پہ حملہ کرتا ہوں، اگر مغرب کی نماز فتح کر کے تیرے پیچھے آ کے نہ پڑھوں تو اپنی اولاد نہ کہنا۔ بہیاد آل محمد کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، اور یہ بہت بڑی قسم ہے، اس دھرتی پہ کسی دنیا کے لالچ میں نہیں، صرف سادات سے، حسبی نسبی سادات سے دعا کی خیرات لینے کے لیے آتا ہوں، اور اس فکرے میں مجھے اس دعا کی شدید ترین ضرورت ہے۔ فکر عرض کرنے لگا ہوں، 1,48,000 کا لشکر، علی کا بیٹا کہتے ہیں ابھی نکلوں گا، فتح کر کے مغرب کی نماز تیرے پیچھے پڑھوں گا۔ علی قریب بلا کے ماتھا چوم کے کہتے ہیں بڑی ہمت ہے اتنے بڑے لشکر کو مغرب تک شکست دے کے واپس لوٹ آنا، لیکن حنفیہ مغرب کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ سلامت آباد، مغرب کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ محمد ابن حنفیہ پیچھے ہٹا، اون ابن علی آگے آیا، قدموں کو چوم کے کہتے بابا مجھے اجازت دے۔ مسکرا کے علی فرما دے تجھے کیا چاہیے؟ آواز دے کے کہتے بابا اپنا گھوڑا بھی دے اور اپنی تلوار بھی دے، کیونکہ بھائی حنفیہ نے صرف تلوار مانگی تھی، اس نے مغرب کا کہا تھا، آپ نے کہا لیٹ ہے، مجھے اپنا گھوڑا بھی دے، اس گھوڑے کو حکم ہی کر کے میں جہاں کہوں وہاں چلے، ظہرین کی نماز تیرے پیچھے آ کے فتح کر کے نہ پڑھوں، اپنا بیٹا نہ کہنا۔ علی ماتھا چوم کے کہتے ہیں شاباش، ظہرین تک اتنے بڑے لشکر کو ہرا کے واپس آنا بڑا کمال ہے، لیکن اون ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ نگاہ انتخاب پروردگار حضرت ابی الفضل عباس کے چہرے پہ پڑی، 5 تن کی غیرت غازی کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ امیر المومنین قریب آگے کہتے ہیں عباس اگر تجھے بھیجو تو کتنی دیر لگائے گا؟ دیر کا لفظ آیا، عباس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کی لکیر آئی، مسکرا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں بابا دیر والی تو بات ہی کوئی نہیں، صرف 1.5 لاکھ ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، حسین کی اماں آباد رکھے، بابا دیر والی بات تو کوئی ہے نہیں، صرف 1.5 لاکھ کا لشکر ہے، نہ گھوڑا چاہیے نہ تلوار چاہیے، تیرا حکم چاہیے، حسین کی مرضی چاہیے۔
تیرا حکم مل جائے، حسین کی مرضی مل جائے۔ علی مسکرا کے فرماتے عباس دیر کتنی لگے گی؟ مسکرا کے فرماتے تیری اجازت کے بعد قلب لشکر پہ حملہ کروں گا، قلب لشکر سے ہوتا ہوا میمنہ سے گزروں گا، میمنہ کو پچھاڑتا ہوا میسرہ پہ آؤں گا، میسرہ کو پچھاڑتے ہوئے تیرے پہلے دشمن کو قتل کر کے جو غازی نکلے گا 1,48,000 تیرے دشمن کے سر پہ پہنچنے سے پہلے اگر پہلے مقتول کا سر زمین پہ گر جائے مجھے عباس سلامت ہو بات۔ نعرہ حیدری، اس کے آسرے پہ زینب نے مدینہ چھوڑا۔ کل شرم کا نام عباس، کل حیا کا نام عباس۔ حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب میں ایک سوال کا جواب دے کر مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج مقصرین کی طرف سے ہمارے نوجوان بچوں کو ذہنی طور پہ پریشان کرنے کے لیے ہمارے اپنے ملا کہتے ہیں جی ہاتھ میں کڑی نہیں پہننی چاہیے، آگے دلیل دیتے ہیں کہ کیوں پہنتے ہو؟ ماتمی کہتے ہیں جی مولا سجاد کی محبت۔ آگے مقصر مولی کہتا ہے کہ مولا سجاد کو تو یزیدیوں نے پہنائے تھے، انہوں نے شوق سے تو نہیں پہنے تھے، تو جب انہوں نے اپنی مرضی سے پہنے نہیں، شوق سے پہنے نہیں، مولا سجاد کو یزیدی پہنا ہے، تو ہم کیوں پہنتے ہو؟ اس کے ایک نہیں کئی جواب ہے، میں تبرکن ایک آدھ جواب عرض کر کے پھر جناب عباس کا جواب دیتا ہوں۔ سادات عظام کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ علی اصغر کی ماں حسین کے قتل کے بعد ساری زندگی دھوپ میں بیٹھ دی۔ پوچھنا بی بی رباب سے، حسین کی لاش تو یزیدیوں نے دھوپ میں رکھی تھی۔ کائنات درد کا بڑا عجیب فکرہ ہے۔ جب زین العابدین نے یہی رو کے کہا تھا بی بی مختار دروازے پر کھڑا ہے، اصغر کے قاتل کا سر لے کر آیا ہے، میں نے شان امامت سے پوچھا جو دل کرے مانگ، اس نے مجھے کہا ہے اب تو اصغر کی ماں سے گود چھاؤ میں بیٹھ جائے۔ روئی بھی صحیح اور رو کے کہتی ہے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں چھاؤں میں بیٹھ جاؤں، تجھے کوئی نہیں کہتا کہ خون رونا چھوڑ دے۔ سجاد چیخ مار کے ماتم کر کے کہتے اماں تیرے جیسی ماں بغیر برقعے کے بدماشوں کی بھیڑ میں دیکھیے، میری آنکھوں سے خون نہیں روک سکتا۔ رو کے آواز آئی میں نے بھی تیرے باپ کی لاش کنکتی دھوپ میں دیکھی۔ میں نے تیرے باپ کی لاش، حسین دی اماں تیری زندگی کری۔ دوسرا فکرہ اعتراض ذہن میں رہے کہ سجاد کو تو زنجیریں یزیدیوں نے پہنائی تھی۔ میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں امتحانا نہیں کیونکہ سادات بھی تشریف فرمان، امام حسین کا پانی کس نے بند کیا؟ یزیدیوں نے۔ عباس نے دریا میں پہنچ کر بھی کیوں نہیں پیا؟ حضرت عباس نے دریا میں پہنچنے کے باوجود قرآن کی قسم نہیں پیا۔ مقتل بھی گواہ ہے، علماء بھی گواہ ہے، شعراء بھی گواہ ہے، مستند شعراء۔ میر انیس کے 2 شعر پڑھتا ہوں۔ عباس تو پھر عباس ہے، کائنات قربان تیری وفا پر۔ آج بھی ہم پہ مشکل بنے، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں علم پکڑ لیتی، غازی ہمارے باپ کی مشکل آسان کر۔ اس وقت ذہن میں آتا ہے جو میری تمہاری بیٹیوں کے لیے اتنا بڑا آسرا ہے، اللہ جانے حسین کی بیٹی کو کربلا میں اس میں کتنی آس ہوگی۔ تیری وفا پہ دارین قربان میرا مولا غازی۔ ایسی وفا کائنات میں ہو سکتی ہے کہ ماسک دانتوں میں ہو اور ہونٹ خشک رہے؟ ماسک دانتوں میں اور ہونٹ خشک، ماسک دانتوں میں ہونٹ خشک، سوار پیاسا رہا، راہوار پیاسا رہا، اگرچہ ڈوب گئی تھی رکاب پانی میں۔ قبضہ اس نے اس رگ میں کیا، پانی چلو میں لیا،
اور پھر پانی پہ مار دی. شاعر کہتا ہے پینا نہیں تھا پانی تو چلو میں کیوں لیا؟ پینا نہیں تھا پانی تو چلو میں کیوں لیا؟ اس بات پر جواب ہے میرے حواس کا، چلو میں پانی لینا ضروری تھا اس لیے صدقہ اتارنا تھا سکینہ کی پیاس کو. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. مالا میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. آخری فکرے 1 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں، لیکن فکرے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑا عجیب شعر ایک شاعر نے کہا، وہ کہتے جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے. دریا کے کنارے پہ ہوا میں نمی ہوتی ہے. جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس. دریا میں اترا گھوڑے سمیت، تیری بہادری پہ کائنات قربان. دریاؤں کے کنارے ہموار نہیں ہوتے کہ گھوڑا اتر جائے. یہ بہادری ہے سخی عباس کی. پہلے گھاٹ سے قبضہ چھڑوایا، ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، تلوار ہاتھ میں نہیں تھی. اور وہ مقتل کا ایسا فکرہ ہے، میں آل محمد کے مصائب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یاد رہ جائے ساری زندگی رولانے کے لیے کافی. جب یاد آئے گا ہائے نکل جائے گی. پہلے تلوار لے کر جا رہا تھا، شبیر کی آواز ہے تلوار رکھ دے. بھائی نے تلوار رکھی، زینب تڑپ گئی، رو کے کہتی ہے میرے غازی کو اتنے بڑے لشکر میں تلوار کے بغیر کیوں بھیج رہا؟ آواز ہے عباس جیسے تیری مرضی ہے، تلوار بے شک لے جاؤ. فکرہ حسین نے کہا ہے، اس کے بعد غازی تلوار کی طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں. فکرہ سنیں گے، رو کے حسین فرماتے لے جا تلوار، لیکن یاد رکھ کوفی اور شامیوں کو جتنے بھی تو زخم لگائے گا بدلے زینب اور سکینہ کو دینے پڑے. آج تو زخم لگائے گا، بدلے کبھی میری زینب دے گی، کبھی میری سکینہ دے گی. کوفی اور شامیوں پر جتنے زخم تو لگائے گا بدلے کبھی میری زینب دے گی، کبھی میری سکینہ. عباس میدان میں آیا، گھاٹ سے قبضہ چھڑایا، گھوڑے سمیت دریا میں اترو. ماسک میں پانی بھرا. خدا بند سخن میر انیس جس کے لیے غیر کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حسین 73 لے کر گئے تھے، 72 لڑتے رہے، 73واں انیس لکھتا رہا. انیس فرماتے دونوں رکابیں چھوڑ دی غازی نے گھوڑے کی. شیر سے تصویر نظر آئے گی، پورا مقصد پورا ہو جائے گا. ایسے رکابیں چھوڑ کے اب آ گئی تو پی لے اے فرس. بچوں کو بتا دو فرس گھوڑے کو کہتے، تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنہ کام ہے، ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے. ساری زندگی مولا غازی کی وفا سن دیو، آؤ میں تمہیں عباس کے گھوڑے کی وفا سناؤں. غازی کے گھوڑے کی وفا سنو. تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنہ کام ہے، ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے. انیس فرماتے گردن جھکا کے شاہ سے بولا وہ تیز گام، بے ذوالجناح مجھ میں بھی پانی ہے یہ حرام. آقا بھی حسین کے بچے ہیں تشنہ کام، اس قوم میں نہیں کہ ڈبو دوں وفا کا نام. مطلب یہ ہے کہ ذکر وفا چار سو رہے، تر خشک ہونٹ ہو تو نہ ہو آبرو رہے. عباس نے گھوڑے کو شاباش کہی، غریب گھوڑے سے نکلنے لگا. یہ عباس کے گھوڑے کا نام ہے اشہل. اس نے اپنے دونوں پاؤں اوپر اٹھائے پھر پانی میں مارے، پھر اوپر اٹھائے پھر پانی میں مارے. تیسری دفعہ اس نے پانی میں پاؤں مارے. عباس کی ابا بھیگ گئی. عباس کی آواز ہے تیری جرات کیسے ہوئی؟ سکینہ پیاسی ہے، میری ابا کو بھگو دیا. کانپنے لگا اشہل غازی کے جلال سے. دیکھ کے کہتے تجھ جیسے ولی اللہ کا گھوڑا ہوں، جانتا میں بھی ہوں یہ ماسک خیموں میں نہیں جائے گی. تیری ابا کو اس لیے بھگو دیا ہے جب حسین تیری لاش لے کر جائے تو سکینہ ابا کا دامن نہ چھوڑ کے علی اصغر کے ہونٹوں کے ساتھ پانی کے 2 قطرے لگ جائے، شاید سکینہ کا بھائی بچ جائے. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب انقلب الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدایا ان اٹھتی ہوئی آوازوں کو قبول فرما.